الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله عز وجل في موضع آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حضرات گرامی، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یاسینیہ کی ماہانہ محفل ذکر ہے۔ یہ ہمارے کوٹا دو سے مہمان تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا محمد عبداللہ ابن مسعود دامت برکاتہ الناری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یاسینیہ سے مجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ دنیا جہاں میں ہزاروں قسم کے لوگ، ہزاروں عقیدے موجود ہیں، اور ہر عقیدے میں اختلاف رائے بھی ہے، اختلاف اعمال بھی ہے، اختلاف یقین بھی ہے، لیکن کائنات عالم میں ایک عقیدہ، ایک عمل ایسا ہے جس پہ ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں، وہ ہے موت۔ موت کیسے ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس پہ الگ الگ بحثیں موجود ہیں، لیکن مرنے پہ کسی کو بھی کہیں پر بھی اختلاف نہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں خلاق لفظ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات۔ یہاں موت پہلے بیان کی گئی اور زندگی بعد میں بیان کی گئی۔ زندگی دو طرح کی ہے، ایک زندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی منمانی کرے، ایک زندگی یہ ہے کہ بندہ بنانے والے کی منمانی کرے، اور جس نے اس دنیا میں اپنی منمانی کی وہ اگلی دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جائے گا، اور جس نے اس دنیا میں دنیا کے بنانے والے کے حکم کے مطابق زندگی گزاری
اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ سبحان۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو کسی اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے، ساری دنیا کفر پہ اتر آئے، تو خلاق کے لم یزل کی بارگاہ میں مکھی کے ایک پر کے برابر یا اس پر کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر ساری دنیا اللہ کے حضور سربر سجود ہو جائے تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، چونکہ مقصود کائنات پروردگار کی عبادت ہے۔ اس لیے کائنات عالم میں جو بھی ہے، جتنی پروردگار کی عبادت اور ریاضت میں بدمست ہوگا، اتنی ہی وہ پروردگار کا محبوب ہوگا اور قریب ہوگا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب حقیقی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، میرے محبوب ان لوگوں کو اس بستی والوں کی مثال دیجیے۔ جب ان کے پاس دو رسول آئے، لوگوں نے ان دونوں رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا انہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَعْزَزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے پیغمبر کو بھیجا۔ ان ہر پیغمبر کا مدعا ایک تھا، ہر پیغمبر کی دعوت ایک تھی کہ ہم آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی تھا کہ کائنات عالم میں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، نہ اللہ کے برابر کا کوئی ہے، نہ اللہ سے بڑا کوئی ہے، نہ اللہ کی مثل کا کوئی ہے، نہ اللہ کی مثال کا کوئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں پہ ظلم و تشدد کرنے لگے۔ تو پیغمبروں نے سمجھایا بھائی ہم تو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہی مقصد آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کوئی خلاف فطرت بھی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ خلاف شریعت بھی نہیں ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ انسان کے وہم و تصور و گمان میں بھی صحیح صورت میں آ سکتا ہے اگر کوئی اس طرف توجہ دے۔ لیکن جاہل لوگ اللہ کے پیغمبروں سے لڑنے پہ اتر آئے، اللہ کے پیغمبروں کو مارنے لگے، ان کے ساتھ عداوت کرنے لگے، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ تو قرآن کہتا ہے جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، شہر کے کسی دوسرے علاقے سے، دوسرے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، انبیاء کی پیغمبروں کی تابعداری کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی تابعداری کرو جو تم سے کوئی بدلہ اجر بھی نہیں لیتے اور ہیں بھی پکے ہدایت یافتہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، انہی کی قوم تابعداری بھی کرنے لگی اور نافرمانی پہ بھی اتر آئی۔ کچھ ایسے بھی ہوئے جو جان نثار وفادار رضاکار بن گئے،
کوئی ایسے بھی ہوئے جنہوں نے کذب بیانی سے کام لیا، تشدد سے کام لیا، مخالفت سے کام لیا، پھر اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان کر کے بتا دیا کہ اللہ ان لوگوں سے بری ہے، اللہ ان لوگوں سے بے ذمہ ہے، وہ دنیا میں جو جی کرتے ہیں جی آئے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں اختیار حاصل ہے، اپنے اختیار سے جو بندہ جو کچھ مرضی آئے کرتا رہے، قیامت کے روز وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم گنتی کا ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل کیے ہیں انہوں نے صالح ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت مہمانی کے طور پر بنائی ہے، خالدین فیہا، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ جب انعام کے طور پر جنت عطا فرمائیں گے، مہمانی کے طور پہ جنت عطا فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت بھی کسی مہمان کو جنت سے نکالنے کا حکم بھی نہیں دیں گے، تو جو جنت میں ہوں گے ان کا بھی دل واپس جانے کو نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دو راستے واضح طور پر کر دیے، پھر زندگی بھی دی، موت بھی عطا کی، اس لیے کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ یقیناً بندے کی بخشش اعمال پہ نہیں ہے، ایمان پہ ہے۔ ایمان کامل ہوگا تو بخشش ہوگی، ایمان ناقص ہوگا تو پکڑ ہوگی۔ یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، ورنہ ایمان کے بغیر بندہ جتنی بڑے اعمال کر لے ان اعمال کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو قرآن پاک کا مطالبہ یہ ہے کہ آؤ اعمال صالح کرو، قیامت کے روز جب وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کا حکم دیا جائے گا تو لوگوں سے پوچھا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ، اللہ رب العزت اپنے جلال کے عالم میں ہوں گے، اور اس یہاں سے نافرمانوں سے یوں پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کا انکار کیا، اس لیے ہم نے دیکھی کہ اعمال نہ کیے، اللہ سے بھی نہ ڈرے، انبیاء سے بھی نہ ڈرے، تو وہ لوگ اپنا جرم فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے جرم کو قبول کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے، تو اللہ رب العزت انہیں حکم دیں گے کہ چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم لوگ اس وقت عقل کرتے یا ان کہنے والوں کی بات کو سن لیتے اور مان کر عمل کر لیتے تو آج ہم جہنم میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ چند روزہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال کو بنانے کے لیے دی ہے۔ مشہور بات ہے کہ کسی نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اسرائیل علیہ السلام سے زیارت بھی ہو اور ان سے ایک بات طے ہو کہ جب وہ مرنے لگے تو اس سے پہلے اسرائیل علیہ السلام آ کر بتا دے۔ دعا قبول ہو گئی، معاملہ بھی طے ہو گیا، لیکن ایک روز اچانک اسرائیل علیہ السلام نے آ کر جب اسے حکم دیا کہ سیدھا ہو جا تیرا روح نکال لے، تو وہ کہنے لگا
کہ وعدہ تو یوں تھا کہ مرنے سے پہلے بتائیں گے، لیکن ابھی بتایا کیوں نہیں، اچانک کیوں تشریف لائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تیری بستی میں فلاں آدمی فوت ہو گیا تھا، فلاں عورت فوت ہو گئی تھی، تو نے فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا تھا کیا فلاں کا اعلان تو نے نہیں سنا تھا؟ یہ جنازے، یہ میتیں، یہ اعلان تیرے لیے تھی، یہی تو وعدہ تھا کہ میں ہر آدمی میں سے جس کا بھی روح نکالتا تھا اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ لوگوں آج اس کی باری آئی ہے تو کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ سیدی غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو موت کا مراقبہ کرنا شروع کر دے تو دنیا کی لذتوں سے بہرا ور ہو جائے گا اور اللہ کی محبت تجھے نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا کہ روزانہ سوتے ہوئے مراقبہ موت کرتے تھے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اعمال میں لذت نہیں ہے، آج نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، تو میں انہیں جواب میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، جسے یاد کرنا ہے کثرت سے وہ موت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، موت کو یاد تک نہیں کرتے۔ اگرچہ موت تکلیف دہ ہے لیکن کبھی کبھی آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ موت کے بعد بے ایمان کو سزا ملنے والی ہے، جہنم ملنے والی ہے، بالکل اس کے مقابلے میں ایمان والے کو اللہ کی زیارت نصیب ہونے والی ہے اور جنت ملنے والی ہے۔ یہاں کسی اللہ والے کے دیدار کا شوق دل میں ہوتا ہے تو سفر کر کے جاتے ہیں، پھر پریشانیاں اور تکلیفوں کو سامنے نہیں رکھتے۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت کا کوئی ذائقہ نصیب ہو جائے، پھر یہ دنیا ہمیں پریشان نہیں کر سکے گی۔ ہم یہاں ہوں گے تو ہمارا دل اللہ کی طرف ہوگا۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صالحین سے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے فقیرو ہمیشہ ایسے رہو کہ ہاتھ کارول دل یارول، آپ کا ہاتھ کام کاج میں رہے اور دل آپ کا اللہ کی محبت میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اپنا کچھ وقت